بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بادشاہ کی۔ ایران کا ایک بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو زیتون کا درخت لگا رہا تھا، زیتون کا پودا لگا رہا تھا۔ اس شخص کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، نہایت ہی زیادہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے قافلے کو روک کر اس شخص سے پوچھا کہ آپ یہ پودا کیوں لگا رہے ہوں؟ اس لیے کہ زیتون کا درخت 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، تمہیں تو اس کا پھل نصیب ہوگا نہیں، پھر تم اس درخت کو کیوں لگا رہے ہو، کیوں یہ پودا لگا رہے ہو؟ اس بوڑھے شخص نے جواب دیا، جناب عالی، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے درخت لگائے اور ان کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ان کے پھل ہم نے کھائے۔ اب ہم درخت لگا رہے ہیں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں اور آنے والے ہمارے لوگ اس درخت کے پھلوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے پھل کھائیں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور خوشی سے مارے اس نے خوشی کے مارے زبان سے کہہ دیا زہ۔ ایران کے بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا اور یہ ان کی علامت تھی کہ جب کسی شخص کو 1000 دینار انعام کے طور پر دینا ہوتے تو اس شخص کے لیے زہ کہا جاتا تھا۔ جس شخص کے لیے زہ کہتے بادشاہ، اسے 1000 دینار دیے جاتے تھے، یعنی سونے کے سکے دیے جاتے تھے۔ اب اس بوڑھے شخص کا جواب سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے زہ کہا، تو وزیر نے اس بوڑھے شخص کو 1000 دینار دے دیے سونے کے سکے۔ اب جب اس بوڑھے شخص کو 1000 دینار دیے تو اس بوڑھے شخص نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے تو کہا زیتون کا درخت 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے اور بات صحیح ہے، لیکن اس درخت نے تو مجھے فی الفور اس کا پھل دے دیا، یعنی یہ جو 1000 دینار جو دیے ہیں یہ اسی درخت لگانے کا تو پھل ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر اور زیادہ پھر سے خوش ہوا اور پھر سے اس نے کہا زہ۔ یہ جواب سن کر پھر سے وزیر نے 1000 دینار اور دیے، یعنی سونے کے سکے دیے۔ اس بوڑھے شخص نے دوبارہ وہ سونے کے سکے لیے، پھر عرض کی بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت سال میں صرف 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، اس درخت نے تو مجھے ایک ہی وقت میں 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اور زیادہ خوش ہو گیا اور پھر اس نے خوشی سے کہا زہ۔ پھر وزیر اور قافلے والے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وزیروں نے یہ منظر دیکھا، فوراً اسے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے دیے اور پھر قافلے کو جلدی جلدی آگے لے کر نکل گئے اور کہنے لگے کہ ہم اور دیر یہاں اگر ٹھہرے تو یہ بوڑھا شخص بادشاہ کا سارا خزانہ ختم کر دے گا۔ تو سمجھ میں ہمیں یہ آیا اس قصے سے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پہلے کے لوگوں نے جو علم کے درخت لگائے ہیں کتابوں کی شکل میں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان درختوں کی یعنی ان کتابوں کی حفاظت کریں اور ان کتابوں میں جو پھل ہے یعنی جو علم چھپا ہوا ہے اس علم کو ہم دنیا تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس سے مستفیض کریں اور خود بھی اس سے مستفیض ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس پھل کو لوگوں تک پہنچائیں گے یعنی ان کتابوں کے علم کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو بعد والی نسلوں کو نہیں، آنے والی نسلوں کو نہیں، بلکہ جس طرح اس بوڑھے شخص کو فوراً فائدہ ہوا اس کو بھی ہوا، بعد والی آنے والی نسلوں کو بھی ہوا۔ اسی طرح اگر ہم علم کی، اسلام کی خدمت کریں گے، علم کو پھیلانے میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔